بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم اللہم صلی وسلم علی سیدنا علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد محمد و آلہ و آلہ و صحبہ و صحبہ وبارک وسلم. و بارک وسلم. رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وبک نستعین. وبک نستعین. یا فتاح یا فتاح یا علیم. یا علیم. رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وبک نستعین. وبک نستعین. یا فتاح یا فتاح یا علیم. یا علیم. رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وبک نستعین. وبک نستعین. یا فتاح یا فتاح یا علیم. یا علیم. وصلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی سیدنا علی سیدنا و مولانا مولانا محمد محمد وعلى آلہ وعلى آلہ وصحبہ وأولادہ وأولاده وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الحمد للہ المتوحد المتوحد بجلال ذاتہ بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ وکمال صفاتہ المتقدس المتقدس فی نعوت الجبروت فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص عن شوائب النقص وسماتہ وصفاتہ والصلاة والصلاة على نبیہ على نبیہ محمد محمد المؤید المؤید بساطع بساطع حججہ حججہ وواضح بیناتہ وواضح بیناتہ وعلى آلہ وعلى آلہ وأصحابہ وأصحابہ ہداة طریق الحق وذات طریق الحق وحماتہ وحماتہ وبعد. وبعد. پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المتوحد بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ. بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتابوں کی، افعال کی، اعمال کی ابتدا اس میں باری تعالیٰ سے کیوں کی جاتی ہے، آپ کیوں کرتے ہیں، یہ سادہ سی بات ہے. اور وہ یہ کہ آپ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے فعل میں، اپنے عمل میں، اپنے کام میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ غور کریں نا، انہیں اس کا جواب سادہ ہے بالکل. اور بھی جوابات ہیں. یہ جواب بالکل ہر شخص کو آتا ہے. بھائی بسم اللہ کیوں پڑھی ہے، ہر بندہ آپ کو بتائے گا. وہ کہے گا برکت کے لیے پڑھی ہے. اور پڑھا لکھا اور ان پڑھا مسلمان جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ بسم اللہ کیوں پڑھی ہے، ابتدا میں وہ کہے گا برکت کے لیے. وہ جانتا ہے کہ میں خود یہ کام مکمل نہیں کر سکتا، یا اس کام میں برکت نہیں آ سکتی. ظاہری کمال بھلے مل جائے، حقیقی کمال نہیں مل سکتا، باطنی کمال نہیں مل سکتا. حقیقی اور باطنی کمال جب ہوگا جب کہ کریم جل وعلا کی جانب سے برکت ودیت کی جائے گی، برکت عطا کی جائے گی. تو ہر چھوٹا بڑا سمجھتا ہے کہ بسم اللہ سے ابتدا اپنے کاموں کی، اپنے افعال کی، اپنے اعمال کی وہ ذرائع تبرک ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو سوال کا پہلا جواب یہ ہو گیا کہ بھئی بسم اللہ سے ابتدا کیوں ہے، برکت کی. اور یہ وہ جواب ہے جو ہر عام و خاص کو پتہ ہے. دوسرا جواب ہے حدیث پاک کی اتباع. تیسرا جواب ہے کلام الہی کی اتباع. چوتھا جواب ہے جو سبیل المؤمنین ہے اس کی اتباع.
یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، سبیل المؤمنین کی اتباع انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ غور کریں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ غور کریں، دو گناہوں کو اکٹھے ذکر کرنا بتاتا ہے کہ یہ لگ بھگ برابر کے ہیں۔ بات آپ سمجھ رہے ہو؟ دو چیزوں کو آپ اکٹھے ذکر کرتے ہیں تو کوئی مناسبت، کوئی قرب، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، ورنہ دونوں کو اکٹھے ذکر کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی۔ پھر ان دونوں کو اکٹھے ذکر کر کے سزا ایک بتائی، دونوں کو اکٹھے بیان کیا، سزا ایک بتائی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اب آپ غور کریں، پہلا گناہ کیا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ۔ اب بتائیے، اللہ کے نبی کی مخالفت کوئی معمولی بات ہے؟ کتنا جرم عظیم ہے، کتنا کبیرہ گناہ ہے۔ چونکہ کبیرہ گناہوں کے اندر بھی پھر درجات ہیں، شدید کبیرہ ہے، سخت کبیرہ ہے، کیا؟ مخالفت رسول۔ اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ ہی ایمان والوں کی اتباع کو چھوڑا، اہل ایمان کی اتباع کو چھوڑا۔ جو اہل ایمان کا رستہ چھوڑ کے غیر مومنوں کے رستے کے پیچھے چلتا ہے، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ آپ غور کریں، یہ تو نہیں کہ کوئی کہہ سکتا نا بھائی جس بندے نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دیا اور جس نے رستے میں کوڑا پھینک دیا ان کی سزا ایک ہے، کوئی کہے گا؟ دیکھیں، دونوں غلط ہیں۔ لیکن مسلمان کو عمدن قتل ایسا گناہ عظیم ہے، رب نے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ رستے کے اندر کوڑا پھینکنا غلط ہے، لیکن اتنا بڑا جرم تھوڑا ہی ہے جتنا مسلمان کا عمدن قتل ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو دو چیزوں کو جب ذکر کیا جاتا ہے اکٹھے تو بام جو ہے نا وہ مناسبت ہوتی ہے، پھر دونوں کی سزا ایک بتاتی ہے کہ یہ دربار الہی میں مکمل طور پہ برابر ہوں یا نہ ہوں، قدرے برابر جرم ہے، قدرے برابر گناہ ہے۔ تو اہل ایمان کے طریق کی اتباع ضروری، غیر مومنین کے طریق کی اتباع نہیں کی جا سکتی، غیر مومنوں کے پیچھے آپ نہیں چل سکتے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ بات سمجھے؟ تو ایمان والوں کا طریق کیا تھا؟ ایمان والوں کا طریق ہے کہ کتابوں کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے ہیں، افعال کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ چار جواب دیے آپ کو۔ پہلا جواب عذرائے برکت، دوسرا حدیث کی اتباع، تیسرا قرآن عظیم کی اتباع، اور چوتھا سبیل مؤمنین کی اتباع، سبیل مؤمنین کی پیروی۔ آتا ہی سے ٹھیک ہو گئے؟ یہ ایک سوال اور اس کے چار جوابات۔ ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے، دوسرا سوال یہاں پر سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا بسم اللہ سے جو ابتدا ہے وہ برکت کے لیے۔ آپ غور کریں، برکت تو بسم ہی سبحانہ و تعالی کہہ دینے سے بھی ایسے ہو جانی تھی۔ بسم اللہ، بسم اللہ تعالی، یہ کہنے سے بھی ایسے ہو جانی تھی۔ یہ مخصوص اسلوب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال وجہ ہے۔ ہم نے مانا اس نے برکت کے لیے، مصنف نے، شاعر نے برکت کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے شروع کی ہے، بسم اللہ سے کی ہے۔ تو بات یہ ہے،
बरकत तो बिस्मिल्लाह सुबहानहू से भी हो सकती है, बिस्मिल्लाह ताला से भी हो सकती है। ख़ास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही क्यों? वजह है जी ये सवाल और उसका जवाब बिल्कुल आसान है। उसका जवाब ये कि हदीस, हमने कहा ना हदीस की इत्तिबा है, तो हदीस में बाकायदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरी बिस्मिल्लाह शरीफ उसके अंदर मौजूद है। बात आई जन में। तो हदीस की इत्तिबा करते हुए, हदीस की इब्तिदा करते हुए, यानी एक तो है बिस्मिल्लाह से इब्तिदा और एक है बिस्मिल्लाह से मखसूस अंदाज में इब्तिदा, मखसूस तरकीब उसकी, तो ये हदीस में ये मौजूद है। वजह है फिर हमने क्या कहा, हमने कहा था ना कि कुरान पाक की इत्तिबा, तो कुरान पाक की इत्तिबा भी इसी अंदाज में है। बिस्मिल्लाह सुब्हानहू व तआला कह देते तो बिस्मिल्लाह से इब्तिदा तो हो जाती, कुरान की इत्तिबा न बनती, क्योंकि कुरान ने बिस्मिल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा। तो इसलिए कुरान पाक की इत्तिबा भी इसी उसलूब मखसूस में थी, इसलिए इन्होंने उसलूब मखसूस अपनाया। बात बतवजो है। तीसरा जवाब ये है कि हमने क्या कहा, तरीक़े मुमिनीन की, सबीलुल मुमिनीन की इत्तिबा, तो सबीलुल मुमिनीन बिस्मिल्लाह सुब्हानहू नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। समझे बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। तो जब तरीक़े मुमिनीन जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, तो इसलिए उसकी इत्तिबा करनी थी फिर इसी अंदाज में। आप चौथा जवाब ये भी मिला सकते हैं कि हुज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने जो नामहाए मुबारका इरसाल फरमाए, तो उनकी इब्तिदा ने बिस्मिल्लाह से नहीं की, पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की। ये आप अलैहिस्सलाम के की इत्तिबा आपके कौल में भी बनी और फेल में भी बनी। कौल में कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन में बिस्मिल्लाह, और फेल में आप अलैहिस्सलाम ने जो नामहाए मुबारका लिखवाए, उनकी इब्तिदा आप अलैहिस्सलाम ने जिस अंदाज में की, शायरे ने उस अंदाज में पूरा उसकी इत्तिबा करते हुए सिर्फ बिस्मिल्लाह नहीं लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरे का पूरा लिखा। बात समझे? ये चार जो ठीक हो गया। दोबारा समझे खुलासा। सवाल हमने ये किया था कि यहाँ तक तो बात ठीक है कि बिस्मिल्लाह है बरकत के लिए, लेकिन ये बात बताएं बिस्मिल्लाह बरकत के लिए है तो फ़कत जो है वो बिस्मिल्लाह सुब्हानहू कह देते, इख्तिसार हो जाता। बिस्मिल्लाह ताला कह देते, ये भी इख्तिसार हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये उसलूब मखसूस क्यों? अब सवाल ये नहीं कि बिस्मिल्लाह क्यों, सवाल ये कि बिस्मिल्लाह तो लाए हैं, ये पूरी की पूरी बिस्मिल्लाह क्यों लाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों लाए? मेरा बिस्मिल्लाह ताला हो जाता, बिस्मिल्लाह सुब्हानहू हो जाता, बात बन जानी थी, बरकत वाला मसला हल हो जाना था। तो उसका हमने क्या दिया? पानी पिलाया। तो उसके हमने चार जवाब दिए। पहला जवाब क्या है? पहला जवाब ये दिया कि ये हदीस पाक की हमने इत्तिबा की बात की है, हदीस पाक में पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौजूद है। खतीब बगदादी ने इस हदीस को रिवायत किया, कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फवक्ता, तो कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आप अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह नहीं कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मुकम्मल। दूसरा हमने कहा था ये इत्तिबा है कुरान की, कुरान ने निरा बिस्मिल्लाह नहीं कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का इत्तिबा इसमें है। तीसरा हमने क्या कहा? सबीलुल मुमिनीन पूरे के पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। चौथा जवाब ये दिया कि ये हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल शरीफा की इत्तिबा है, यानी कौल मुबारक की भी है और फ़ेल शरीफ की भी है। कौल मुबारक आपको बता दिया, कौल मुबारक आपको बता दिया। फ़ेल शरीफ क्या है? फ़ेल शरीफ आप अलैहिस्सलाम ने जो नाम है मुबारका लिखवाए, उनकी इब्तिदा किससे की? उनकी इब्तिदा निरा बिस्मिल्लाह से नहीं की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की। पूरी बिस्मिल्लाह आप अलैहिस्सलाम ने लिखवाई। तो ये कौल मुबारक की भी इत्तिबा है जो हदीस पहले बयान की, और फ़ेल शरीफ की भी इत्तिबा है। बात आ गई जल्दी? ठीक है। तो ये दूसरा सवाल और उसका जवाब आ गया। माना करें अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम वाला है।
سوال ہے کہ تبرک تو بسم اللہ سے ہو گیا، تیمم تو بسم اللہ سے ہو گیا، الحمدللہ سے کیوں؟ اب بسم اللہ کے بعد کتاب ہے نا عقائد میں، یہ جو کتاب ہے یہ ہے عقائد نصفیہ کی شرح، متن ہے العقائد، اس کو العقائد النصفی بھی کہا جاتا ہے، آگے چل کے بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ متن ہے العقائد، اس کا نام بھی یہ العقائد، العقائد النصفیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی یہ شرح ہے، شرح العقائد النصفیہ۔ جب یہ شرح ہے اس کی تو شارح کو چاہیے بسم اللہ کے بعد شرح شروع کرے۔ حمد و ثنا اور اس قسم کی باتوں میں مشغولیت اور مصروفیت کے کیا معنی؟ سوال سمجھے نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ، بسم اللہ کے بعد شرح کتاب کے بجائے الحمدللہ میں مشغول ہونے کی وجہ بھی حدیث ہے، کتاب کی اتباع ہے اور سبیل مومنین کی اتباع ہے۔ چوتھا، یہ تین جواب ہو گئے نا؟ چوتھا جواب یہ ہے، چوتھا جواب کیا ہے؟ چوتھا جواب یہ ہے کہ شکر منعم واجب ہے، جب نعمت ہو تو اس کے وجوب میں مزید تاکید ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ شکر منعم واجب ہے، اور بالخصوص جب نعمت فرمائی جائے اس وقت اس میں اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ کتاب اجل نعم سے ہے، نعم جلیلہ سے ہے، اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے مخلوق کی رہنمائی کی، مخلوق کی اصلاح کی، تعلیم کی، تفہیم کی، جی تعلیم و تفہیم، یہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو منصب عطا فرمایا ہے۔ تمہیں جب اس کا پرتو مل رہا ہے، تمہیں جب اس سے فیض مل رہا ہے، تو معمولی نعمت ہے جی، اس میں شکر بنتا ہے نہیں بنتا؟ اس میں شکر بنتا ہے۔ تو اس لیے مصنف شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ جب نعمت اللہ نے فرمائی تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے انہوں نے بجائے اشارہ کرنے کے انہوں نے کہا پہلے جو رب نے کرم کیا اس کا میں شکر ادا کروں، اس لیے انہوں نے شرح کتاب سے پہلے حمد و ثنا سے ابتدا کی۔ بات ہے ذہن میں؟ یہ چار جواب ہو گئے۔ پہلا جواب جو بھئی یہ اتباع ہے حدیث مصطفیٰ کی، یہ اتباع ہے کلام الہی کی، یہ اتباع ہے سبیل مومنین کی، یہ تین جواب۔ اور چوتھا جواب آپ کو یہ بتایا کہ بات یہ ہے کہ جب نعمت ہو اللہ کریم جل وعلا کی جانب سے تو اس نعمت پر شکر واجب ہے۔ نعمت کا شکر ویسے ہی واجب ہے جب ہو تو اب اس پہ تاکید زیادہ ہے، وجوب کی اہمیت زیادہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے تصنیف و تالیف کی تمہیں توفیق دی ہے، اس سے بڑی کون سی نعمت ہوگی؟ اجل نعم سے ہے، جلیل ترین نعمت ہے، تو اس موقع پر شکر کا وجوب موقت ہے۔ اس لیے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح کتاب میں شروع ہونے سے پہلے اس کریم جل وعلا کا شکر ادا کیا تاکہ ابتدا میں اس کو شکر ادا کریں۔ ویسے بھی فرمایا نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے نا تو ہم اضافہ فرمائیں گے، بڑھائیں گے۔ تو ابتدا میں آپ کہہ سکتے ہیں نا جی جب شکر تو واجب تھا، ابتدا میں کیوں؟ ابتدا میں ہی کیوں؟ تو اس کا جواب اس سے حاصل ہوگا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس کریم نے فرمایا تو شکر کرے گا ہم اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ نے توفیق دی لکھنے کی، جنہوں نے شکر کیا اللہ مزید توفیق عطا فرمائے گا۔ انہوں نے کہا مزید توفیق مل جائے مجھے تاکہ میں اس کتاب کی شرح خوب احسن انداز میں، اچھے انداز میں اس کتاب کی شرح کر سکوں۔ اس نے توفیق تو ویسے ہی دی ہے، شکر کروں گا تو اس میں اضافہ ہو جائے گا، اضافہ ہو جائے گا تو میں احسن انداز میں کتاب کی تعریف کر پاؤں گا۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ چار جواب ہو گئے اس سوال کے کہ بسم اللہ کے بعد شرح کتاب کے بجائے آپ حمد و ثنا میں کیوں مصروف ہوئے؟ اتنی
اتنی بات آپ سمجھیں، ٹھیک ہو گیا. لیکن غور کریے، پہلا ہم جواب دیتے ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ آپ اس کے جوابات جو ہے وہ مختلف کتابوں میں دہراتے رہتے ہیں. میں صرف اشارتاً بات کروں گا. پہلا جواب جو دیتے ہیں کہ یہ کتاب، یہ جیسے حدیث ہے بسم اللہ کے بارے میں، ایسے الحمدللہ کے بارے میں، تو یہ حدیث کی اتباع کی. اس پہ اعتراض مشہور ہے، وہ یہ کہ ابتدا جزئی حقیقی ہے جس میں تعدد تکسر جائز نہیں. بسم اللہ سے ابتدا کرو تو الحمدللہ سے نہیں ہو سکتی، الحمدللہ سے کرو تو بسم اللہ سے نہیں ہو سکتی. تو جس پہ بھی عمل کرو دوسری پہ نہیں ہو سکتا. جی تو اس کا جواب معروف ہے. جواب سے پہلے تمہید، ابتدا کی 3 قسمیں، ابتدا حقیقی، اضافی اور عرفی. ٹھیک ہے نا. تو پھر جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض تب وارد ہوگا جب کہ دونوں حدیثوں میں ابتدا کے معنی ابتدا حقیقی ہوں. اگر ایک میں بسم اللہ والی میں ابتدا حقیقی، الحمدللہ والی میں عرفی، کوئی اعتراض نہیں. بسم اللہ والی میں حقیقی، الحمدللہ والی میں اضافی، دونوں میں عرفی، دونوں میں اضافی، ان چاروں صورتوں میں کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا. بات سمجھے؟ یہ جواب معروف ہے. بات ہے اسے میں. اور ایک جواب ابھی جب وہ مناظر شیعہ، اس میں ہم نے گفتگو کی تھی، اس کی شرح میں حاصل گفتگو یہ تھا کہ کتاب کا جز ہے الحمدللہ، بسم اللہ کتاب کا جز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کتاب کا جز ہے الحمدللہ، بسم اللہ کتاب کا جز نہیں ہے. اس میں انشاءاللہ پھر تفصیل کریں گے، بات کریں گے اس پہ. ٹھیک ہے نا. فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیں. اتنی بات ذہن میں آئی. یہ پہلا جو ہم نے جواب دیا، اس پر ایک سوال تھا، اس کو میں نے جواب دے دیا. پہلا جواب دیا تھا اتباع حدیث ہے. اعتراض ہے اتباع حدیث کیسے ہے؟ حدیث تو بسم اللہ کے بارے میں بھی، الحمدللہ کے بارے میں بھی ہے، تو آپ عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا کہ بھئی